بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو صرف سننا ہے میں کیا پڑھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو قرآن ہے یہی ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھا ہے تو اس کو سمجھو، ہم جو سمجھا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے آپ دھیرے دھیرے قرآن کا مفہوم سمجھ آنے لگا. قرآن چاہتا کیا، قرآن کا مقصد کیا ہے. ریگولر رہو گے تو انشاءاللہ اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جنہوں میں ہم بھی اعلان کر دیں گے اور سختی کے ساتھ ادھر بھی اعلان کروا دیں گے، کیونکہ یہ اس دور میں بہت ضروری ہے. جبکہ سب طرف مسلمانوں کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رستے پر آئے جس رستے پر اللہ کے رسول نے ہم کو لگایا تھا. ہم نے پڑھتا ہوں ایک اور امپورٹنٹ رکو آج کا ابھی تک. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں یہ چل رہا تھا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں. اور یہودیوں کی ضد ہر دھرمی کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اب یہاں آ کے چونکہ سورت ختم ہو رہی ہے، یہ سورہ انعام، تو اب یہاں آ کر کے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کلیئر فرمایا گیا ہے کہ کیا تم پر حرام کیا جاتا ہے اور کس چیز کی تم کو اجازت دی جاتی ہے، نصیحت کس چیز کی جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جو تم پر حرام کی گئی ہے. قل تعالوا اتلو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں. پورا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور قرآن آپ پر نازل ہوا، اسے قرآن کی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے. قل تعالوا اتلو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کون سی چیزوں سے روکا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا سختی کے ساتھ. یہاں صرف ایک بات کا ذکر ہے، وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی ذات واحد ہے، اکیلی ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. اس کے دوست تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، رسول کی تعلیم پر چلتے ہیں، رسول کی سنتوں کو اپناتے ہیں. اللہ کے دوست تو وہ لوگ جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں کہ بابا جی سامنے سو رہے کیا کرو رہے، یہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں. اس لیے اللہ کی ذات واحد ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت سے تمام دنیا کو پیدا کیا. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ تم پر حرام کیا جاتا ہے کہ فقط اللہ کی، خالص اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے. ایک یہ پیٹرن چل رہا ہے، اس پر بڑی سختی سے یہاں ایک بات آ رہی ہے سامنے. میں اس کو 2-3 جگہ سے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جھڑکو مت، پلٹ کے جواب مت دو، ان کی نافرمانی مت کرو، ان کی بے عزتی مت کرو. جسے 15ویں پارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو.
پوجا پرستش جو کچھ ہے صرف میرے لیے ہے، اس کا مالک میں ہوں، وہ میرے لیے. پھر وہی بات وبل والدین، یہاں بھی یہ کہا گیا وبل والدین احسانا، ماں باپ کا کہنا مانو. کیسے کہنا مانو یہ یہاں سمجھایا گیا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، 40 سال کی عمر پار کر جائے، تو ان کے بڑھاپے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو، ان کو جھڑکو مت، اف مت کہو. اف یہ کہنا ہے کہ تم پاپا تم نے کیا کیا تو بہت بڑا گناہ ہے، امی تجھے دکھتا نہیں ہے کہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اف کرنا بھی گناہ ہے. اف یعنی اس نظر سے دیکھنا کہ یہ کیا ہے، ایسا کہنا بھی گناہ ہے. اف کرنا زبان سے ماں باپ کے خلاف یا غصے میں ماں باپ کو کچھ کہہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. افم ولا تنہرہما، جھڑکنا مت ان کو، سختی سے مت بولنا ماں باپ کے سامنے. وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو پیار سے بات کرو، ادب سے بات کرو، نظر نیچے جھکا کے بات کرو. یہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، 2 آیتیں ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی سے کندھے بچھا دو. کندھے بچھانا بازو بچھانا. بازو بچھانا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے گردن جھکا کے رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس زمانے میں بیل گاڑیوں کا سسٹم تھا یا ٹانگے کا سسٹم تھا، تو جب مالک گھوڑے کو کھولتا تھا تو وہ گھوڑا سیدھا آتا تھا اور اپنے ٹانگے کے سامنے جوڑے کے سامنے کھڑا ہو کر گردن جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا کہ مالک میرے اوپر رکھ دے، میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں. ایسے بیل جوڑے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ ہمارا مالک کب اپ پر وزن رکھے اور کب ہم روانہ ہو جائیں والے. تو جس طرح سے جانور اپنے مالک کے آگے اپنے جوڑے کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے کہ اے مالک تو میرا مالک ہے، میری سیوا کرتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، رکھ دے میرے اوپر بوجھ، میں تجھے لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں. ایسی وخفض لہما جناح الذل، ایسی ماں باپ کے سامنے کندھا جھکا دو عاجزی سے، نظریں نیچے رکھو، ان سے ادب سے بات کرو. من الرحمت، یعنی اور اسے اللہ سے یوں عرض کرو من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی، اور ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ باری تعالیٰ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، نہ کپڑے بدلنا آتا تھا، نہ اپنا پیشاب پخانا دھونا آتا تھا، اس زمانے میں جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہماری خدمت کی ہے، جب ہم مجبور تھے، بے بس سے اپنا کام نہیں کر سکتے تھے، اس حالت سے ہمارے ماں باپ نے ہماری خدمت کی ہے. رب آج یہ مجبور ہیں، آج یہ کمزور ہیں، آج ان کے کندھے جھک گئے ہیں، آج ان کے کام کرنے کی طاقت قوت نہیں رہی. اے پروردگار، جس طرح سے ہمارے بچپن میں چھٹپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا، آج تو ان پر رحم کر. کریں ماں باپ کرتے کرنے چاہیے، جو گناہ کر رہے ہیں ان کا عذاب کما رہے ہیں. یہی نہیں، آگے آؤ سورہ لقمان میں آؤ، یہی کا آس پاس لکھ دو. یہ دیکھیے یہاں لقمان علیہ السلام کو نبی نہیں تھے، ایک بہت بڑے حکیم تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی
اس نصیحت کی وجہ سے ان کا نام امر ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور قرآن میں ان کے پورے نام کی سورت آ گئی۔ یہ دیکھیے یہ بات بیٹا کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات پر، معاف نہیں کیا جائے۔ آگے فرمایا ماں باپ کی بات کر رہا ہوں فی الحال، آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے، ماں باپ کی سیوا کرے۔ اور کیا کہا یہ سمجھو، حملتہ امہ وہنانا علی الوہن وفصالہ فی عامین، کہ تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے تک پیٹ میں وزن اٹھا کر رکھا تمہارا، جب تم پیٹ میں تھے 9 مہینے تک ماں نے تمہارا وزن اٹھا کر رکھا، تھکن پہ تھکن ہوتی رہی، کمزوری پہ کمزوری محسوس ہوتی رہی، لیکن کبھی بھی اس نے منہ نہیں موڑا۔ تو جس ماں نے تم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک تمہارا بوجھ اٹھایا، پھر تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری خدمت کی، تمہارے باپ نے تمہاری محنت کی، بھاگ دوڑ کی، پیسہ کمایا، پڑھایا لکھایا، کسی قابل تم کو کیا، کہ ایسی حالت میں ماں باپ کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرو اور ان کے ساتھ ان کی نافرمانی مت کرو۔ یہ یہاں سے یہاں تک کا مضمون تھا، یہ میں نے آپ کو قرآن کا بتا دیا۔ یہاں کہا گیا ہے ایک ہی چیز سنتے جواب، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مجبوری کی حالت میں اولاد کا قتل مت کرو۔ قتل ایک طرح کا نہیں ہوتا، ایک قتل یہ ہے کہ عرب میں ہوا کرتا تھا کہ جیسی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لڑکی ہونا پاپ سمجھا جاتا تھا، اور لڑکا بھی ہوتا تھا اگر ماں باپ غریب ہوتے تھے لڑکیوں کو گلا گھوٹ کے مار دیا کرتے تھے، یعنی اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ دوسرا قتل یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو تربیت نہ دیں، یعنی بچے میں اولاد میں جانور میں فرق نہ رہے، جو حرکتیں جانور کرتا ہے وہ حرکتیں ہم کریں، اچھلنا کودنا چھیڑنا، جیسے کتوں کو دیکھتے ہیں آپ ایک دوسرے سے صبح لڑتے پھرتے ہیں مستی کرتے ہیں، بکروں کو دیکھتے ہیں آپ اچھل کود کرتے ہیں، بچے کو بکروں کو کیسے اچھل کود کرتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں۔ تو اس طرح سے آزاد رکھنا اولاد کو، ان کی تعلیم کی پرواہ نہ کرنا، ان کو تمیز نہیں سکھانا کہ بیٹا ماں کو کیسے بولتے ہیں، باپ کو کیسے بولتے ہیں، بازار میں کیسے چلتے ہیں، دوستوں سے کیسے ملتے ہیں، دوست کیسے ہونے چاہیے، یہ سارے کے سارے طریقے ماں باپ بتاتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہ طریقہ نہیں بتاتے ہیں تو یعنی وہ ماں باپ اولاد کے جذبات کا قتل کرتے ہیں، ان کے احساس کا قتل کرتے ہیں، کہ جو ذمہ داری ماں باپ کو دی گئی، کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، پہنایا بھی ہے، اڑایا بھی ہے، سب کیا ہے، مگر تعلیم نہیں دی، یہ بھی قتل۔ آگے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں۔ تم کما کے لاتے ہو یہ احسان نہیں ہے، ان پر احسان ہے، مگر یہ احسان اس لیے نہیں ہے کہ میں روزی میں بچے دیتا ہوں تو ان کا رزق بھی لکھ دیتا ہوں، اس لیے ہم تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں، ان کو بھی کھانے کو دیتے ہیں، اولاد کو بھی، تو مجبوری میں ان کو قتل مت کرنا۔ آگے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواحش گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غنڈہ گردی، دادا گیری، یہ فواحشات ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، ڈسکو، ناچنا، بیاہ شادی میں جھومنا، اس کے نزدیک مت جاؤ، چاہے یہ کھلے طور پر ہو چاہے ڈھکے، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا بند کمرے میں، حرام ہے، یہ حرام کیا اللہ۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم، آؤ تمہیں پڑھ کر سناؤ کیا حرام کیا، یہ حرام کیا۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، بے وجہ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، گالی گلوچ لڑائی جھگڑا چاہے کھلے طور پر ہو یا چھپے طور پر یہ حرام ہے۔
ما ظاہرہ مینا ما بتا، کیا کھلے طور پر غنڈہ گردی کرو، آوارگی کرو، یہ چھپے طور پر حرام ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ جائز طور پر کسی کا قتل مت کرو، ذرا سی بات پر کسی کی جان مت لو۔ حرام ہو رہا ہے، دو دوستوں میں جھگڑا ہوا، ابھی تک دوست سے جھگڑا ہوا، موقع ملتا ہے ٹھیک ہے تو ڈنڈا دوں گا، مار دیا، یہ آج ٹرینڈ ہو گیا ہے قتل کا، کیا جس کو مار دیا۔ یہاں کہا جا رہا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز طور پر بے وجہ کسی کا قتل مت کرو، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تم کو ذالکم وصاکم بہ، تم کو یہ وصیت کی جاتی ہے، تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، تم کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایسی غلطی مت کرنا کہ ذرا سی بات پر کسی کا قتل کر جاؤ، ذرا سی بات پر جھگڑا کرنے میں تل جاؤ، مارنے پہنچ جاؤ کسی کے ساتھ، یہ مت کرنا، یہ حرام کیا۔ جھگڑا ہو جائے آپ سمجھا لیں، سمجھوتا کر لیں، بات چیت کر لیں، بیٹھ جائیں، نہیں بنتی تو الگ الگ ہو جائے، تو تیرے حال میں، میں میرے حال میں، بھی چلتا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، ایسے بچے جن کے ماں باپ مر جائیں، مال چھوڑ جائیں، چچا کے پاس، تایا کے پاس، بڑے باپ کے پاس، ماموں کے پاس، خالو کے پاس مال چھوڑ جائیں، تو کہتے ہیں یتیم کے مال کے قریب مت جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر جائز طریقے سے، جائز طریقے سے۔ اور ایک بچے کے ماں باپ دونوں مر گئے، پیسہ چھوڑ گئے، جائیداد چھوڑ گئے، چچا کو یا بڑے باپ کو کہتے ہیں بھیا دیکھو میرے بچے چھوٹے ہیں، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تمہارے امانت سپرد ہے، جب میرے بچے جوان ہیں ان کو دے دینا، ایسے کرو، سمجھ جاتے۔ اب اس چچا کی باپ کی چاہے کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، جب بچے اتنے ہوشیار ہو جائیں، جوان ہو جائیں، سمجھنے لگ جائیں اپنے نفع نقصان کو، تو ان کے سپرد کر دینا کہ تمہارے ماں باپ چھوڑ کر گئے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ غریب ہو، دو بچوں کا خرچہ ایکسٹرا اٹھا نہیں سکتے، آپ کی اتنی انکم نہیں ہے، تو جائز طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے ہیں تو ان بچوں کے پیسے میں سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے بھائی تمہاری کل امانت یہ تھی، میں غریب تھا، میرے پاس تمہیں کھلانے کو نہیں تھا، اس لیے اس میں سے میں نے بھی کھایا ہے اور تم نے بھی کھایا ہے، اب اگر تم معاف کرو تو تمہارا احسان ہے، نہیں معاف کرو تو جیسے چاہو گے میں ادا کر دوں گا، یہ کہہ کر ان کے امانت بچوں کو سپرد کر دینی چاہیے۔ اتنا سیدھا سیدھا نیم ہے اسلام کا کہ کسی کا ناجائز نہیں کھانا، اور یتیم بچوں کا مال کھاؤ گے تو بہت سخت ہوگا، بخشش نہیں ہے، یعنی وہ آدمی اپنے پیٹ میں آگ بھرتا۔ چلیے آگے چلیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جتنے بھی نبی آئے نا ان سارے نبیوں کی امت سے بات نہیں کرنا، بھائی بات چیت نہیں، آگے ڈر مت ڈر مت، ابھی ہم تو پیار کرتے ہیں، تیرے ماں باپ نہیں کرتے، میں اتنا پیار گھڑے، کبھی جا کے پوچھنا ڈرتا کہاں کو ہے، میری شکل بندر جیسی ضرور ہے مگر جن میں پیار ہے میرے، دھیان رکھنا، مردوں سے مت ڈرو میرے، یہ ڈراتے جائے گی، یہ بیٹے اچھی بل اتنی ساری ڈراتے آتے کیا یہ میرے پاس، کبھی کے بھاگ چھوڑ ملتی، سیکھو، بیٹھو، کچھ نہیں کرنا، اپنے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے یار، تم مجھے چائے تو پلاؤ گے میرے کو، ٹھیک ہے نا، چائے تو پلاؤ گا، کہنا نہیں پڑا، کیا بات ہے، محمد رضا یہ تو کھلائے گا پلائے گا، نام ہی رضا کیسے کا تو چائے پکی ہوگی اس طرح سے تو اپنی، ٹھیک ہے نا، ہنس لے ایک بار یار، کیوں ہونا تو پیار سے نا، اجی اس نے کہہ دیا ہم نے پی لی، تو میں بتا رہا کہ ہر نبی کی امت صرف ایک ایک گناہ پر عذاب آیا، ایک ایک گناہ پر، کسی نبی کی امت نے نبی کا کہنا نہیں مانا، عذاب آیا، کسی نبی نے ناپ تول میں کمی کی
ان کو سمجھایا ناپ تول میں کمی مت کرو، عذاب آ جائے گا، عذاب آ گیا۔ کسی نبی کی امت میں آوارگی تھی، عیاشی تھی، نبی نے سمجھا یہ غلط ہے مت کرو، نہیں مانے، عذاب آ گیا۔ ہر نبی کی امت کے ایک ایک گناہ پر عذاب آیا۔ ہمارے نبی کی امت تو سب سارے گناہ موجود ہیں، تول میں بے ایمانی، بول میں بے ایمانی، زبان میں بے ایمانی، گالی گلوچ، جھوٹ عام ہمارے یہاں۔ تو جتنے نبیوں کی امت میں عیب تھے وہ سارے عیب ہم میں ہیں، پھر بھی اللہ ہم پر عذاب نہیں لاتا۔ کیوں نہیں لاتا؟ اس لیے کہ حضور کی امت میں ہے، عذاب آ رہا ہے، یہ تو چل رہا ہے، سب گرفتار کرے، مسلمانوں کو پکڑا، نوجوانوں کو مار رہے پتھر بازی کے نام پر، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہی تو ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں، پھر مار کھا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں بے ایمانی مت کرنا، انصاف سے تولنا، انصاف سے، کمی بیشی نہیں، جو ترازو کا بیلنس ہے بیلنس رہے۔ آگے کیا کہا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا، ہم نے کسی آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ رات دن لگا رہے، نمازیں پڑھتا تو نمازیں پڑھتا رہے، ہم نے ایسا نہیں کہا، قرآن پڑھتا تو قرآن ہی پڑھتا رہے، ہم نے ایسا نہیں کہا کہ مسجد کے کون سے، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ کماؤ بھی، کھیلو بھی، کودو بھی، کماؤ بھی، پڑھو بھی، نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، بات بوجھ نہیں رکھا ہم نے، وزن نہیں ڈالا کہ تیرے کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر کام میں آسانی، ہر کام میں آسانی۔ لا نکلف الا وسعها، ہم نے کسی پہ جبرن وزن بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس کی ہمت کے مطابق اس پر کام کیا ہم نے، ذمہ داری دیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی کہو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ باپ ہمارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، اگر ہمارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، ہمارے دوست نے غلطی کی ہے، ہمارے بھائی نے غلطی کی ہے، اور سامنے آج ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ صحیح ہے، میرے ماں باپ غلط ہیں، میرا بھائی غلط ہے، میری بہن غلط ہے، اگر ہم میں سے کوئی غلط ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریب ہو، نا انصافی مت کرنا، اگر وہ صحیح ہے تو کہاں یہ صحیح ہے، آپ غلط ہے۔ جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو، چاہے وہ اپنا عقائد ولو کان ذا قربا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب بھی کوئی انصاف کی بات کرو، صحیح بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب بھی وعدے کرو پورے کرو۔ آپ نے کہا پڑھنے آئیں گے تو آؤ، آپ آؤ گے تو میں بھی آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے کام کریں گے، جیسے آج یہ نہیں آیا نا، کل آیا، یہ کل سب کو چائے پلائے گا، یہ نہیں آیا ایک دن، یہ سب کو، اور یہ نہیں آئے گا تو ایک دن سب کو چائے پلائے گا، کیونکہ چاند بڑا کریں گے اپنے اس کا، پیسے نہیں لیتے ہوتے، پیٹیں گے سے پکڑ لیں، پکی بات ہے، کیا ہو گیا، کچھ ملے گا، 100 میں سے ایک بات تو پہلے ہوتی رہے گی اپنے سے، اچھی رہے گی باتیں، نصیب کی بات۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو، یعنی اللہ جب دو بندے آپس میں عہد کرتے ہیں، آپ نے کہا صاحب عشاء کے بعد پڑھانا آ جانا، ہاں میں آ جاؤں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ اب یہ وعدہ اس کے میرے بیچ نہیں ہے، یا اس نے جو مجھ سے کہا میں نے قبول کر لیا، تو یہ وعدہ اس کے میرے بیچ نہیں ہے، ہم دونوں کے وعدے کے بیچ میں اللہ ہے۔ اب اس وعدے کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، نہیں ہے تو معافی مانگ لو، بھائی آج نہیں ہو سکے گا یار، ختم بات۔ لیکن ایسا نہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ غائب، یا آپ انتظار کر رہے ہیں میں غائب، ایسا نہیں۔ اس لیے جو وعدہ کرو اللہ کے لیے پورا کرو۔ ارے آپ یہ پڑھاتے جیت مت لایا کرو یار، ذالکم وصاکم بہی، ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون، ذالکم یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہیں سمجھایا جاتا ہے،
لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو، کہ اللہ کے احکام کی نصیحت مانو کہ اللہ نے ہم کو کیا کرنے کا حکم دیا، کیسے ہمیں روکا ہے۔ اب اصل بات، اوریجنل بات جو ہم نہیں کر پا رہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ قرآن ہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو۔ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن ہی میرا راستہ ہے، جو میرے راستے پر چلنا چاہے، سیدھا راستہ ہے یہ، جو میرے راستے پر چلنا چاہے وہ اس قرآن کو اپنا لے۔ اس کے ذریعے سے نماز بھی ملے گی، اس کے ذریعے سے روزہ بھی ملے گا، اس کے ذریعے ایمان بھی ملے گا، اس کے یقین بھی ملے گا، اس کی بدولت اللہ بھی ملے گا، اس کی بدولت رسول بھی ملے گا، اس کی بدولت خواجہ بھی ملیں گے، اس کی بدولت غوث بھی ملیں گے، سب اس کی بدولت۔ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، یہ نہیں ہے کچھ نہیں۔ نہیں پڑھانا تو سنو، سمجھو، اپنے آپ شوق لگے۔ آپ کو شوق ہے تو 11 بجے بیٹھیں گے رات کو، تم آؤ تو صحیح پڑھنے کے لیے، مجھے بھی آزماؤ، کیونکہ دن بھر کام کرتا ہوں پھر بھی تم کو لے کے بیٹھوں گا 1 گھنٹے رات۔ آگے چلو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، سب اس پر چلو۔ اور وہ سیدھا راستہ دوسرا اسلام ہے، اسلام سے زیادہ سیدھا سچا مذہب نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، الگ الگ راستے مت اختیار کرو، تفرقے مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو، یہ اس کو مانتا، وہ اس کو مانتا، وہ اس کو مانتا، یہ مت کرو، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، جماعتی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مت کرو۔ بھائی اپنے ہائی وے جس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں کرو کیا ہوتا ہے ہائی وے؟ جیسے سے لے کے بامبے کا سیدھی سڑک اجمیر ہوتی ہے، بائی پاس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہائی وے، کوئی رکاوٹ نہیں، سنگ سے جاتی ہے، اور جو سنگ سے جاتی سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہائی کہیں ٹریفک جام ہو جائے، کہیں ٹریفک جام ہو جائے، اب میرے سے بیوقوف ڈرائیور ہو یا ان جیسا گاڑی کرائے پر لے کے جانے والا ہو، اجرت پسند، ارے آج سائڈ سے نکال لیا کسی جگہ، ابھی یہاں تو ادھر سے راستہ نکل جائے گا، ہاں ادھر سے جا جو ہائی وے مل جائے گا، چلے جاؤ، راستہ چھوڑا، اب جنگل میں بھٹکو، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، اب کون سے راستے پہ ہر جگہ تو آدمی ملے گا راستہ بتانے والا آپ کو، اب بھٹکتے رہو۔ 10 کلومیٹر جا کر راستہ ملے گا، 20 کلومیٹر جا کر راستہ ملے گا، واپس لوٹ کر اسی راستے میں آنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا کہ سیدھا راستے پہ، ہائی وے، نیشنل ہائی وے، نیشنل ہائی وے کیا؟ قرآن۔ بھٹکو مت، نہ جماعتی بنو، نہ بریلی بنو، نہ غیر مقلد بنو، ہم تو قرآن والے ہیں۔ یہ راستہ کچھ زور تھوڑی ہے، اس کو گلے میں تھوڑی پھرنا، قرآن نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اپنے کو جتنا بن سکے چلنا، پورے تو نہیں چل سکتے اپن تو انسان ہے، غلطی تو کریں گے اپن، کہنے کو تو کہیں جھوٹ بھی بولنے میں آئے گا، کبھی گالی بھی نکل سکتی ہے مجھے، بچ سکتے ہیں کیا عادت کیا اپنے کو، مگر ایسا ہوتا ہے یار میں نے غلط کر دیا یار، یہ سیدھا راستہ۔ ذالکم وسطہ، پھر وہی بات، وسطہ کو بھی لعلکم تتقون، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ سیدھا راستہ چھوڑ کے مت جانا، لوگوں کے بہکائے میں مت آنا،
کہ تبلیغ جماعت اچھی ہے، غیر مقدس اچھے ہیں، بریلوی اچھے ہیں، کوئی اور اچھے، اس راستے مت جانا. میں مسلمان ہوں، اللہ پر میرا ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، قرآن میرا ایمان میری جان ہے، اور اسلام میرا دین ہے. پھر ختم. میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، سیدھا چلتا ہوں، نہ مجھے تم سے جڑنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے تم سے جڑنے کی ضرورت ہے. جب ہدایت کی کتاب میرے پاس ہے تو بھٹکنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ بھٹکتا کون ہے؟ جس کو راستہ معلوم نہیں. بھٹکتا کون ہے؟ جس کو راستہ معلوم نہیں. آپ بامبے چلے جاؤ بنا اس کے خالی کاغذ لے کر کے، اب پوچھتے ہو رہے یہ ایڈریس کہاں، یہ ایڈریس کہاں، کوئی بتانا مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو کہ ڈھونڈتے پھرو گے، بھٹکتے رہو گے. اور اگر پرماننٹ ثبوت ہے، ٹیکسی کو پکڑا، بھیا اس پتے پہ چلنا، یہ گیا، یہ ہے معاملہ. تم کو وصیت کی جاتی ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگار ہو جاؤ، جو برائیاں تم میں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں. اب آگے آخر میں آئے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کیوں دی؟ موسیٰ کو کتاب کیوں دی؟ یہ بڑے لڑکے نے یہ سمجھے بات، وہ تو ان کے سامنے آتے آ جائے گی اپنے آپ، تم بھی سمجھو. موسیٰ کو کتاب کیوں دی؟ اللہ نے کہا ہم نے اپنا احسان کرنے کو موسیٰ کو کتاب دی. یہ احسان سے کیا مطلب ہے؟ احسان سے کیا مطلب؟ کہ میرے بندے گمراہ نہ ہوں، میرے بندے بے دین نہ ہوں، میرے بندے بھٹکتے نہ پھریں، راستہ ڈھونڈتے نہ پھریں، اندھیرے میں ٹپٹولے کھاتے نہ پھریں. اس لیے میں نے روشن کتاب توریت موسیٰ کو دی کہ جس طرح ہمارے نبی کو قرآن دیا ایسے ہی موسیٰ کو کتاب دی کہ اے موسیٰ اس کتاب کی روشنی میں تمہاری امت کو لے کر چلو، اس کو راستہ دکھاؤ. یہ احسان کیا. وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم. اور جو نیکوکار ہیں یعنی نیک لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کی تفصیل، اس کے خلاصے پر، اس کی ویاکھیا پر، خلاصہ کرنا، وہ اس کا خلاصہ کرتے ہیں، اس سے مارگ پاتے ہیں، راستہ پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں. ہدایت لگ جائے آگے ہو جائیں تو دوبارہ پلا دینا کیا ہوگا. تاکہ اللہ ہدایت اور رحمت کو کہیں بلقاء ربہم یؤمنون، اور اپنے رب سے ملنے پر ایمان، اس بات پر ایمان لائیں. موسیٰ کو کتاب دے کر ہم نے اس لیے احسان کیا کہ موسیٰ اپنی امت کو اس کی روشنی میں ہدایت دے، اس کا خلاصہ کرے تاکہ وہ ایمان لائیں اور خدا پر یقین اور اعتماد و بھروسہ کریں. آپ کا رکوع ہے، اس میں جو کنفیوژن ہو، لڑکے پڑھ رہے ہیں قرآن، اس کو دیکھنا، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کل تھوڑے سے بات کر لینا، پھر تو اس کے بعد جو صورت ہوگی وہ بہت بڑی شاندار صورت شروع ہوگی، یہ کل ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے بول رہے تھے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے ہو گئے. قرآن سننا تو آتا. ایک بات بتاؤں، سنا آپ لوگ، قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن کے سننے کا ثواب ہے. ایک حج کی بات ہے، اپن فلمیں دیکھتے ہیں، میں ساری بات کرنا جانتا ہوں. فلم میں ہیرو جتنا اچھا گاتے ہیں اتنا اچھا پر گا نہیں سکتے. گا کے دیکھو مزہ نہیں آئے گا.
لیکن وہی گانا سنے تو آنند آتا ہے. اب اگر خوب قوالی گائے تو مزہ نہیں آتا, وہ گائے تو جگہ نوٹ نکلتے یہ سننے میں. اس لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو سننے کا ثواب, ان کو وہی ثواب ملے گا جو پڑھنے والے کو ملتا ہے. ایک بات, میں پڑھا رہا ہوں, میرا عمل نہیں ہے, میں پڑھا رہا ہوں, میں عمل نہیں کرتا ہوں. آپ نے سن کر اس قرآن کی ایک بات پر عمل کر لیا تو آپ جیت گئے, میں ہار گیا. ایک بات آپ کے ذہن میں اتر گئی تو آپ جیت گئے, میں ہار گیا. کیوں؟ میں عمل نہیں کرتا ہوں. آپ کے دل پہ چپ گئی وہ بات, آپ نے کہی آپ اپنے ایسا نہیں کریں گے. جس نے آپ نے طے کر لیا اس دن آپ کی جیت ہوگی. بھائی بس جو پڑھنا نہیں جانتے ان کو یہ ترغیب دو کہ مت پڑھو, آؤ سنو, آؤ بیٹھو. جیتوں میں بیٹھتے ہو, تاش کے پتے کھیلنے والے پاس بھی بیٹھتے ہو, موبائل سے کٹ کٹ کرنے والے پاس بھی بیٹھتے ہو. کہاں نہیں بیٹھتے آپ لوگ؟ میں بھی آگے بیٹھ جاؤں. کیا بتا, 1 گھنٹہ اتنا تو لگے گا. اور صاحب اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جب آپ اردو بولنے کے بعد کہ نائے اور یہ زبان پاک ہے اور کان پاک ہے. زبان پاک ہے, کان پاک ہے. غسل فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, سن تو سکتے ہیں. کبھی ناپاک کی حالت میں ناپاک ہوں, کبھی جب نکل یا اللہ رحم کر نکلتا ہوگا, نہیں نکلتا ہوگا. کیوں بھیا؟ کہ بدن ہی ناپاک تو اللہ کا نام دیا کیسے آپ نے؟ اتنی سی بات حرام ہے تو اتنی بڑی بھی حرام ہے. اتنی سی جائز ہے, اتنی بڑی بھی جائز ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ بہانہ نہیں چلتا, بہانہ نہیں چلتا. آپ کہو کہ بیٹھنے میں تکلیف کیا ہے, یہاں مت بیٹھو نا, وہ دروازے بیٹھ جاؤ, کھول دو گیٹ, بیٹھ جاؤ, سن لو. 100 دن میں کوئی بات تو آپ کے ذہن میں آئے گی, دل پہ اثر کرے گی. آپ کو تو سننے کا ثواب ہے, عمل کرنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. آپ سنو تو صحیح یار. ایک گیت کو, پھر وہی بات کروں گا میں کیونکہ آپ لوگ اسی ماحول سے ہو. ایک گیت کو بار بار سننے کے بعد وہ میں جب رکو پڑھتا ہوں نماز میں دوہرا دوہرا کر, کتنے لوگوں کو یاد ہو گئے؟ بار بار سننے پر پڑھتے ہو کیا آپ؟ نہیں پڑھتے ہو نا, سنتے ہو نا, سن کے یاد ہو گیا نا. شرماؤ مت, آنکھیں بیٹھو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے, اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ مجھے ہمت دے, طاقت دے کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں. ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا تو بھائیو آؤ دین کی طرف. قرآن بلا رہا ہے اور بے شک اللہ بہتر ہدایت دینے والا ہے. آمین. اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو. شکریہ بھائی.